جیسے کہ رسول کہتا ہے کام یا کلام جو کرو خدا یسوع مسیح کے نام سے کرو، سو اس بزرگ نام میں آج صبح کا آپ سب کو سلام۔ خدا ان کا شکر ہے، اس نے یہ ممکن کیا ہے کہ ہم اس کے نام میں یہاں پر جمع ہیں۔ It is a privilege that he has given us this opportunity۔ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کی گریس ہے کہ ہم سب یہاں پر خدا یسوع مسیح کے نام میں جمع ہیں۔ آج ایک کوشچن تھا، چند روز پہلے ایک بھائی نے کیا، اور وہ کوشچن انہوں نے مجھے ان باکس میں کیا، تو میں نے انہیں کہا کہ میں بھائی جی ان قریب اس پر میسج دوں گا اور اس بات کو کلیئر کروں گا۔ تو میں اس کوشچن کو بھی آج اس میسج کے اندر ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ کسی اور بہن یا بھائی کے مائنڈ میں بھی یہ کوشچن ہو تو آج وہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بات رہ گئی تو آپ ضرور مجھے ان باکس کیجیے گا، بعد میں اس کو ہم مزید بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ آج کا حوالہ جو انٹروڈکشن ورڈ آف گاڈ جو ہوا، جس میں بھائی مان نے پڑھا کہ یہ تعلیم ہماری تعلیم نہیں ہے، کسی انسانوں کی بنائی ہوئی تعلیم نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بائبل میں لکھا ہے اور جیسے نبی اور رسول پریکٹس کرتے گئے، جیسے انہوں نے کلیسیا کو سکھایا، ہم انہی بنیادوں کے اوپر یہاں پر خداوند کے کلام پر دھیان لگاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ آپ نکالیں پہلا کرنتھیوں، فرسٹ کرنتھینس، اور اس کا چیپٹر 2 دوسرا باب، اور اس کی 5ویں آیت سے ہم چند آیتیں پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی بات کہتے ہیں، لیکن اس جہاں کی اور اس جہاں کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے، بلکہ جیسے لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ آمین۔ میرے عزیزو، پولس رسول جو ہے یہ نئے عہد نامہ کا ایک زبردست سورما ہے، اور جب ابتدائی کلیسیا کے اندر تعلیمی باتیں جو جتنی بھی ہم خطوط کے اندر پڑھتے ہیں، کوئی ایسا مضمون نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جس کے اوپر پولس رسول نے کلیسیا کی درستگی نہیں کی یا کریکشن نہیں کی، ان کی اصلاح نہیں کی، اور یہ سب کچھ اس کو اس علم سے حاصل نہیں ہوا جو علم وہ بطور فریسی گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھتا تھا، وہ علم جو وہ ایک سیمنری میں جا کر سیکھتا تھا، وہ علم جو وہ بڑے بڑے استادوں سے سیکھتا تھا، کیونکہ ایک وقت اس کی زندگی میں ایسا تھا جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کی گلیوں میں منادی کر رہا تھا، لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا، اور پولس رسول انہی دنوں میں سیمنری کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ شریعت کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر شرع کا عالم بن رہا تھا، اور وہ اسکالرلی وزڈم، اسکالرلی حکمت تو حاصل کر رہا تھا، لیکن جیسے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ وہ انسانی حکمت تھی، وہ مختلف اسکالرز اپنے اپنے طریقے سے ان باتوں کو بیان کر رہے تھے۔ اسی لیے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ
ہمارا جو ایمان ہے وہ انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہے. اٹ از دا پاور آف گاڈ. اور یہی پالوس رسول ایک وقت ایسا اس کی زندگی میں آ گیا جب یسوع مسیح کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہو گیا. وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور پھر یسوع مسیح اس کے سامنے آ گیا. اس کا انکاؤنٹر ہو گیا یسوع مسیح کے ساتھ. اس کے بعد اس کی آنکھوں سے چھلکے اتر گئے اور اس کو خداوند کے فضل کا گمان ہو گیا. اس کو پتہ لگ گیا کہ خداوند کا فضل کیا ہے. اس نے اپنے علم سے جو کچھ سیکھا تھا وہ اس کے سامنے سب کچھ ناقص ہو گیا اور وہ خداوند کی شریعت کو نہیں بلکہ اس کے فضل کو بیان کرنا شروع ہو گیا. اور یہاں پر وہ یہ بات کہتا ہے کہ ہم کاملوں میں خداوند کی حکمت کی باتیں کہتے ہیں. وہ بھید جو پوشیدہ تھا اور جسے خدا نے ہمارے واسطے ابتدائی سے شروع سے جلال کے واسطے مقرر کیا تھا، وہ بھید اس پر کھل گیا. وہ جان گیا کہ خداوند نے مجھے بنائے عالم سے پیشتر چنا ہوا ہے. ہم سب جو یہاں پر بیٹھ کر خداوند کے کلام پر دھیان کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، میرے عزیزوں یہ سب خداوند کے پروگرام میں بنائے عالم سے پیشتر ہے. وہ یہ جانتا ہے، وہ ہمیں بائی نیم جانتا ہے اور اس نے ہمیں ایسے ہی نہیں، ہم بھی تو اس دنیا میں بھٹک رہے تھے، مختلف فرقوں میں بھٹک رہے تھے، ایسی تعلیمات حاصل کر رہے تھے جس کا تعلق اس بائبل کے ساتھ ہے ہی نہیں، جو انسانوں نے اپنی حکمت سے بنائی ہے، اپنے اپنے آرٹیکل آف فیتھ بنائے ہیں، اپنے اپنے فرقے بنائے ہیں. انہوں نے اپنی اپنی بادشاہیاں کھڑی کی ہوئی ہیں اور وہ وہاں پر لوگوں کو احساس دلاتے ہیں کہ اگر تسی ساڈے ممبر نہیں بنو گے تواڈے جنازے نہیں پڑھاں گے، اسی نکاح نہیں پڑھاں گے، تواڈے بچے ساڈے سکولاں چ داخل نہیں ہون گے. انہوں نے بڑے لوگوں کو پابند کیا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ اس سسٹم کے اندر سٹک ہو کے رہ گئے ہیں. لیکن خداوند کا کلام ہمیں آزاد کرتا ہے. خداوند کہتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور اس نے ہم سب کو آزاد کیا ہے. ہم بڑی آزادی کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر خداوند کے کلام پر دھیان لگاتے ہیں. اور جب پالوس رسول کے اوپر یسوع مسیح ظاہر ہو گیا تو پھر وہ کسی انسان کے تابع نہیں رہا، وہ گملیل کے تابع نہیں رہا، کسی روحانی پیشوا کے تابع نہیں رہا، بلکہ پھر وہ روح القدس کے تابع ہو گیا. اور پھر اس کے بعد روح القدس نے اس کو ایسا استعمال کیا کہ آج تک جب تک کلیسیا اس زمین پر ہے اس نے ان بھیدوں کو بھی ہم پر منکشف کیا، اور یہاں پر بھی وہ اس حکمت کے بھید کو جو خداوند نے پوشیدہ رکھا تھا اس بھید کو بیان کرتا ہے. بائبل کے اندر بہت سے بھید ہیں میرے عزیزوں. باغ عدن کے اندر جو نافرمانی ہوئی، جو خداوند کے کلام میں آمیزش ہوئی، وہ بھی ایک بھید ہے کہ وہاں پر کیا ہوا. اور پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بہت سے بھید ہیں. یہ بائبل جو ہے یہ بھیدوں کی کتاب ہے، اور یہ بھید پالوس رسول نے اور دوسرے رسولوں نے، نبیوں نے کلیسیا کے اوپر کھولے ہیں. بہت سے لوگ ان بھیدوں پر بات نہیں کرتے، لیکن ہم آزادی سے بائبل کے ہر پوشیدہ بھید کو لوگوں کو بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند نے ہمیں آزاد کیا ہے. ہم آزادی کے ساتھ خداوند کے کلام کی منادی کر سکتے ہیں. اور جس طرح یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کے 55 باب میں، وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی
شخص نہیں، کوئی مذہبی پیشوا نہیں، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ ہمیں اپنے اپنے خیالات ایک طرف رکھ دینے ہیں۔ جب ہم خداوند کے کلام پر دھیان لگاتے ہیں تو اپنے ذہنوں میں کسی اور خیال کو مت آنے دیں، بلکہ اپنے خیال خداوند کی طرف لگائیں، اور خداوند آپ کو اپنے تھاٹس دے گا۔ کیونکہ پہلی آمد پر کیا ہوا؟ خداوند کی پہلی آمد پر جو فقی فریسی تھے، شرع کے عالم تھے، وہ اپنے خیالات کے مطابق خداوند کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ خداوند ان کا مسیحا ایک چرنی میں آ جائے گا، ان بھیڑ بکریوں کے درمیان آ جائے گا، جو بھیڑ بکریاں عرصہ دراز سے، ہزاروں سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے انسان کے گناہوں کے لیے قربان ہوتی چلی آ رہی تھی، تاکہ وہ بھیڑ بکریاں بھی اپنے نجات دہندہ کو دیکھ لیں کہ آج کے بعد خدا نے جو برہ مہیا کیا ہے وہ ہی ہمیں مخلصی دے گا، اور پھر انسان کے گناہوں کے لیے کسی بھیڑ بکری کو نہیں چڑھایا جائے گا، اس کی قربانی نہیں دی جائے گی، بلکہ جو برہ خدا نے مہیا کیا ہے وہی قربان ہوگا۔ وہ بھیڑ بکریاں بھی اپنے مسیحا کو دیکھ لیں، اور وہ ان کے درمیان آ گیا، اور جو اس وقت کے شرع کے عالم تھے، بڑے بڑے مفکر تھے، بڑے بڑے دانشور تھے، وہ اپنے خیالات کے مطابق، اپنی تھاٹس کے مطابق خداوند کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس کے خیالات، جیسے یسایہ اپنے صحیفے میں بتاتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ اس کے خیالات اس طرح انسانوں سے مختلف ہے یا بلند ہے جس طرح آسمان زمین سے بلند ہے۔ ہمیں اپنے خیالات ایک طرف رکھ دینے چاہیے، اور ہم اپنے تھاٹس کو سوئچ آف کر دیں اور خداوند کے تھاٹس کو لیں، کیونکہ ہمارا ذہن ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا مسیح کا ہے۔ We should be like-minded like Lord Jesus Christ، اور ہمیں بھی اس کا ہم شکل بننا ہے، اس کے خیالات ہمارے خیالات بن جائیں، اس کی سوچیں ہماری سوچیں بن جائیں، تبھی ہم خداوند کے جلال میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ایک جو سوال میں نے، جو بھائی نے مجھ سے پوچھا، اس کی طرف ہم چلیں گے۔ زکریا اور اس کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت، یہاں پر یوں لکھا ہے، زکریا چیپٹر 12 and verse 10، بلکہ we will read from verse 9۔ اور میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے، اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، کسی بھائی نے یہ سوال کیا کہ یہ آمد کب ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو میجورٹی ہے خادموں کی ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ آمد جو ہے اس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور اگر ہم زبور 22 اس کی 17ویں آیت سے 19ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں پر بھی ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ پڑھیں، اور یہ ایک پیشن گوئی ہے، لیکن اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جیسے یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ زبور 22 اس کی 17ویں سے 19ویں آیت، Psalm 22 verses 17 to 19۔
میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، اور مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کوڑا ڈالتے ہیں، لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ، اور میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جاری کر۔ آمین۔ یہاں پر اس حوالے کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بائبل کی لینگویج کو ہم ذرا سمجھ سکیں۔ یہاں پر یہ واقعہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کا لکھا گیا ہے، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ داؤد بادشاہ جو تھا، اس کے پاس خداوند نے اس کو انبیانہ آنکھیں بھی دی تھی، اس کے پاس گفٹ آف پروفیسی بھی تھا، اور گرچہ وہ اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور وہ یہاں پر اپنے بارے میں بیان نہیں کر رہا، ایکسپلین تو وہ اس طرح کر رہا ہے جیسے یہ واقعہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ واقعہ اس کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ سینکڑوں سال بعد، تقریباً 1000 سال کے بعد یہ واقعہ صلیب، گولگتا کی پہاڑی پر، اس صلیب پر وقوع پذیر ہوا۔ یہ واقعہ وہاں پر ہوا، اور اس نے دیکھا کہ کس طرح مسیحا کے اس لباس پر کوڑا ڈالا گیا، کس طرح یہ واقعہ اور یہ جب خداوند کسی بات کو منکشف کرتا ہے یا بتاتا ہے تو اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے یہ سارے واقعات آلریڈی وقوع پذیر ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی ہسٹری ہمیں بتائی گئی ہے، ایسی پروفیسیز ہمیں بتائی گئی ہیں جو کہ خداوند کی نظر میں یہ سب ہسٹری ہے، کیونکہ اس نے آلریڈی یہ سب کچھ اپنی پروفیٹک آئیز کے ساتھ یہ دیکھ لیا، یہ وقوع پذیر ہو چکی ہے۔ ہمارا ریپچر بھی وقوع پذیر ہو چکا ہے، لیکن اس کی مینیفیسٹیشن ابھی باقی ہے، اور اب وہ ان قریب ہونے والا ہے۔ یہ جتنے بھی بائبل کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس کی تحریر کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر ہم یہ جانتے ہیں کہ داؤد بادشاہ اپنے بارے میں بیان نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس ابن داؤد کے بارے میں بیان کر رہا ہے جو اس کی صلب سے پیدا ہوگا اور جو اس جہاں کا مسیحا ہوگا، اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ اور یہاں پر بھی زکریا کے صحیفے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پروفیسی ہے، اور یہ پروفیسی کیونکہ خدا نے کیا کیا ہے، خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا سے میل ملاپ کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب ہے شاید، اس کے اندر پالوس رسول نے یہ لکھا کہ رول کو اس کی تحریک سے وہ یہ بتاتا ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا سے میل ملاپ کیا ہے۔ خدا مسیح کے اندر پوشیدہ تھا، اور اس نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے اوپر منکشف کیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اٹھنے کے بعد وہ فقی فریسیوں کے پاس نہیں گیا، شرع کے عالموں کے پاس نہیں گیا، ان کو یہ جتانے کے لیے نہیں گیا کہ تم نے مجھے مصلوب کیا اور دیکھو اب میں زندہ ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ صرف اپنوں کے پاس گیا۔ وہ اس کے شاگرد پترس، یوحنا، یعقوب، ان سب کے پاس خداوند یسوع مسیح گیا، توما کے پاس بھی گیا، جو یہ کہتا تھا کہ جب تک میں اس کے زخموں میں انگلیاں نہ ڈال لوں میں یقین نہیں کروں گا کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ خداوند اس کے پاس بھی گیا، اس لیے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کا استاد خداوندوں کا خداوند ہے، ان کا استاد موت اور قبر پر فتح رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہر ایک چیز پر اور جب توما نے اس کو دیکھا تو وہ چلا اٹھا، وہ کہنے لگا آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ وہ یہ جان گیا کہ یسوع مسیح کون ہے، وہ کون ہے، اس کی ہستی، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، وہ کون سی ہستی ہے جو ہمارے ساتھ 3.5 برس، جیسے کہ بہت سے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی خدمت 3.5 برس اس نے یروشلم میں خدمت کی،
تو وہ جان گئے، اس کو پہچان گئے، اور خداوند نہیں چاہتا تھا کہ فقی فریسی بھی اس کو پہچان جائے، وہ بھی جان جائے، جنہوں نے اسے چھیدا ہے وہ بھی جان جائے۔ ان کی آنکھوں کے اوپر وہ چاہتا تھا کہ چھلکے گرے رہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یوسف کو اس کے بھائیوں نے بیچ دیا، وہ مصر میں چلا گیا، اور وہاں پر جا کر خداوند کا ہاتھ اس کے اوپر تھا اور وہ مصر کا حاکم بن گیا۔ اور جب اس کے بھائی اس کے سامنے آئے تو جنہوں نے اسے بیچا تھا، جنہوں نے اس پر ظلم ڈھائے تھے، جنہوں نے اس کو زد و کوب کیا، اس کو ایک گڑھے میں پھینک دیا، لیکن جب وہ ان کے سامنے آیا تو جب انہوں نے اسے پہچانا تو وہ چلائے، وہ رونے لگے۔ یہاں پر یہ واقعہ سملر ہے، اور یہ آمد بنی اسرائیل کے لیے ہے، جب خداوند اپنے لوگوں کے پاس بنی اسرائیل کے اوپر اپنے آپ کو منکشف کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے جنہوں نے اسے چھیدا ہے وہ نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے۔ اگر اب مکاشفہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور 7ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں پر بھی کچھ اسی طرح مرقوم ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک آمین۔ میرے عزیزو، اس آمد کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن ایک آمد ایسی ہے جو نئے عہد کی کلیسیا کے ساتھ ہے۔ وہ ان کے پاس پہلے آیا ہے جو اس کے اپنے ہیں۔ جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح ان کے پاس آیا، شاگردوں کے پاس، وہ پھر شرع کے عالموں، فقی فریسیوں، یہودیوں کے پاس نہیں گیا، بلکہ جو اس کے اپنے تھے ان کے پاس آیا، اور اپنے آپ کو اس نے منکشف کیا۔ اب بھی خداوند اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے اوپر منکشف کرتا ہے، ان کے لیے وہ ابھی تک چھپا ہوا ہے، اور اس بھید کو پالوس رسول رومیو کے 11ویں باب میں بھی بیان کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کس طرح زیتون کے پودے کے اندر وہ قلم لگائی گئی، جنگلی زیتون کو لگایا گیا، اور وہ بتاتا ہے کہ کس وجہ سے بنی اسرائیل کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، تاکہ ایک بڑے مقصد کے لیے، جس طرح یوسف مصر میں حاکم کی جگہ پر جا کر بیٹھا اور اس کے وسیلہ سے دنیا کی سب قوموں نے برکت پائی۔ وہ قحط جو بڑا سخت قحط تھا، ساری دنیا پر تھا، اس قحط کے دوران یوسف نے ساری دنیا کی قوموں کو بچا لیا، اسی وجہ سے تاکہ خداوند کا یہ پروگرام تھا کہ یوسف اس مقام پر پہلے پہنچے اور پھر دنیا کی ساری قومیں برکت پا سکیں۔ اور اس کے بعد جب اس کے اپنے بھائیوں پر اس نے منکشف کیا اپنے آپ کو، تو وہاں پر ماتم ہوا، وہ چلائے، وہ رونے لگے، اور پھر وہ سارا بھید ختم ہو گیا، اور لکھا ہے مصر کو معلوم ہو گیا یوسف کی اصلیت کیا ہے، یوسف کون ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، وہ کن لوگوں میں سے ہے، اس کے بھائی کون ہے۔ سارا جو خدا کا پوشیدہ بھید تھا وہ سب کچھ بنی اسرائیل کے اوپر جب وہ اپنے آپ کو منکشف کرے گا تو اس کا بھید ختم ہو جائے گا، جیسا مکاشفہ 10ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب خداوند اپنے بندوں کے اوپر 6 نرسنگے اور 7ویں نرسنگے کے درمیان وہ واقعہ ہے، اور اس کے درمیان میں خداوند اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے اوپر منکشف کر رہا ہے، اور اس کا پوشیدہ بھید جو ہے وہ وہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت ہے، یہ جو حوالہ ہے، یہ حوالہ خداوند کی
اس کا تعلق خداوند کی اس آمد کے ساتھ ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو یروشلم کے باشندوں پر، اور یہ اس جنگ کے بعد کا واقعہ ہے جو جنگ بنی اسرائیل کے ساتھ یروشلم کے لیے ہونے والی ہے۔ اس کے بعد خداوند جو ہے وہ 1000 سالہ بادشاہی کے لیے آ رہا ہے، وہ ان کے درمیان آ رہا ہے، اور پھر ان کے ساتھ وہ 1000 سالہ بادشاہی کرے گا، اور پھر ویسے ہی جیسے کبھی داؤد بادشاہ کے دور پہ یا سلیمان بادشاہ کے دور میں بنی اسرائیل دنیا کی سپر پاور تھی، ویسے ہی یہ پھر سے سپر پاور ہوگی، اور اس دور کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کا خیمہ اپنے لوگوں کے درمیان ہوگا، اور ہر برس لوگ وہاں پر عید خیام منانے، قومیں عید خیام منانے کے لیے آئیں کریں، اور جو قومیں، جو بادشاہ وہاں پر نہیں آئیں گے ان پر می نہیں برسے گا۔ یہ زکریا کی کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے، اور جب می نہیں برستا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قحط پڑ جاتا ہے۔ سو وہ اپنی قوموں کو، اپنے لوگوں کو اگر انہوں نے قحط سے بچانا ہے، فوڈ شارٹیجز سے بچانا ہے، کہ وہاں پر آٹے کی کمی نہ ہو، سبزیوں کی کمی نہ ہو، دالوں کی کمی نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر برس وہاں پر آ کر عید خیام منایا کریں۔ سو میرے عزیزو، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں یہاں پر بھی اور بعد میں سننے والے بھی جن کو اس آمد کا درست طریقے سے علم نہیں تھا۔ سو یہ آمد بنی اسرائیل کے لیے، ہماری آمد جو ہے، ہمارے لیے جو آمد ہے وہ ہے بادلوں تک۔ خداوند نیچے نہیں آئے گا بلکہ ایک سائلنٹ ریپچر ہوگا، اور لکھا ہے کہ 2 شخص بستر پر ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی۔ 2 شخص کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ والی جو آمد ہے یہ بادلوں تک ہے، اور لوگ ہوا میں اڑ کر خداوند کا بادلوں پر استقبال کریں گے، اور خداوند ان کو نئے یروشلم میں لے جائے گا، وہ شہر جس کے بارے میں خداوند نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اس نے اپنی تیاری کی ہے اور ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے، کیونکہ جو تیار تھیں وہ اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب خداوند کی آمد نہایت ہی قریب ہے، اور ہمیں اس الہی محبت میں جڑے رہنا ہے، اور اس انبیانہ کلام کے ساتھ، کیونکہ اس سے پہلے کہ خداوند بنی اسرائیل کے پاس آئے ان کے پاس بھی انبیانہ کلام آیا۔ اگر مکاشفہ 11واں باب پڑھیں تو وہاں پر 2 نبی ان کے پاس بھیجے جاتے ہیں، اور وہ نبی جو ان کے انبیانہ کلام سے بنی اسرائیل میں ہر قبیلہ میں سے 12 ہزار لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے۔ ہمارے پاس بھی یہ 7 کلیسیائی زبانوں کے اندر ہمارے پاس بھی انبیانہ کلام بھیجا گیا ہے، اور اس انبیانہ کلام کے وسیلہ سے یہاں پر 2 باتیں لکھی ہیں۔ لکھا ہے کہ یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا۔ وہ اسپرٹ آف گریس اینڈ سپلیکیشن، یہ اسپرٹ جو ہے، یہ اسپرٹ اس سے پہلے کہ خداوند اپنے لوگوں کے پاس آئے یا اس کی آمد ہو، یہ اسپرٹ ان کے اوپر، یہ اٹ ول بی ڈن تھرو دا پروفیٹک ورڈ آف گاڈ۔ یہ اس انبیانہ خدمت کی وجہ سے یہ اسپرٹ آف گریس، کیونکہ جہاں جہاں انبیانہ کلام ہوتا ہے وہاں پر یہ اسپرٹ آف گریس اینڈ سپلیکیشن، یہ فضل کی اور مناجات کی روح بھی آتی ہے، اور یہی روح اب ہمارے زمانہ میں بھی آئی ہے۔ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں سب کو یہاں پر جمع کیا ہے، ہمیں آزاد کیا ہے، اور جس طرح خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا سے میل ملاپ کیا، اسی طرح انسانوں نے بھی مسیح میں ہو کر خدا سے میل ملاپ کرنا ہے۔ یہی وہ بھید ہے میرے عزیزو، جس مقام پر خدا نے انسانوں سے ملاپ کیا ہے اس نے مسیح میں ہو کر ملاپ کیا ہے، اسی مقام پر ہم نے بھی خدا سے میل ملاپ کرنا ہے، اور وہ پوشیدہ ان کے لیے ہے
وہ ان کے لیے پوشیدہ ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن ان پر وہ اپنوں کے اوپر جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے اوپر وہ اپنے آپ کو منکشف کرتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، ریویل کر دیتا ہے۔ جس طرح جی اٹھنے کے بعد وہ اپنوں کے پاس گیا اور اس نے اپنے لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کیا، لیکن جن کے اوپر وہ اپنی اس قیامت کو یا جی اٹھنے کو پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، ان کے پاس وہ نہیں گیا تاکہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی رہے، وہ اس کو نہ پہچانے، اس کو نہ جانے، اور اب تک یہ ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی ہے۔ لیکن رومیو 11ویں باب میں کہتا ہے کہ جب وہ غیر قوموں کے ساتھ اپنا کام مکمل کر لے گا تو پھر وہ ان کے ساتھ اپنا کام جو باقی رہ گیا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور ان پر اپنے آپ کو منکشف کرے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ کو اس سال میں ڈھیروں برکتیں دے، اور یہ جو فضل اور مناجات کی روح ہے جو اس نے اپنے لوگوں کے اوپر جاری کی ہے، یہ روح آپ پر بھی آ کر ٹھہرے، یسوع کے قدوس اور جلالی نام میں، آمین۔